بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری سیاست میں جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ نون ہوتے ہیں، نئے کھلاڑی کی گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن ایک اور نئے کھلاڑی کی انٹری وہ سامنے نظر آ رہی ہے، جو اپیرنس ہو گئی ہے۔ انٹری تو پہلے سے ہے، وہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف مریم نواز کی بڑی زبردست سی انٹری ہے کشمیر حکومت میں۔ کشمیر کی حکومت بننے جا رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ کی جو انٹری ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ صرف کشمیر حکومت نہیں بلکہ کچھ اور بھی مطلب ہے اس کا۔ اور جناب خواجہ آصف صاحب بہت غصے میں ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کا تعلق جو ہے وہ توفیق بٹ صاحب اور راشد لنگڑیال صاحب سے کیا ہے، یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ان کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ مذاق پر ہی اتر آئے ہیں، اب بندہ مذاق بھی نہ کرے۔ تو وہ کہانی یہ ہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ میں اس جنگ کے خاتمے کے بعد آبنائے ہرمز جو ہے اسے امریکی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دوں گا۔ اچھا، ظاہر ہے اس پہ بظاہر تو یہ عجیب سی بات لگ رہی تھی، لیکن اس پہ ایران کی طرف سے بڑا شدید رد عمل کر دیکھی جائے گی ایسی کی تیسی، وہ جو ان کا سٹائل ہے، ان کا مطلب یہ تھا۔ تو بات بھی بڑا، وہ صدر ٹرمپ تو پہلے بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں، کبھی وہ کینیڈا کو اپنا صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں، کبھی یورپ میں چلے جاتے ہیں، کبھی جزیروں پر قبضے کی بات کرتے ہیں، تو ان کا تو انداز ہے۔ لیکن اس موقع پر ترجمان وائٹ ہاؤس کو براہ راست یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، صدر صاحب تو مذاق کر رہے تھے، مطلب ان کا ایک ہن نسی مذاق بھی نہ کریے، جس طرح سے کہتے ہیں نا ایک ٹپیکل سا، تو وہ مذاق کر رہے تھے، کوئی بات نہیں۔ یہ جنگ جو ہے خاصی طویل ہو گئی ہے، 28 فروری سے شروع ہونے کے بعد آج 15 اگست ہے، اور یہ مسلسل چلے جا رہی ہے، اور فوری طور پر اس کے خاتمے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اگرچہ رکی ہوئی ہے، مطلب وہ ایک سیز فائر والا معاملہ بھی ہے، اسی دوران میں دونوں طرف سے اٹیک بھی ہو رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا ہے، ایران جو ہے وہ مزید طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہونے تک اس کو لے جائیں، اور اس کے بعد جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ تو یہ باتیں اسی طرح سے چل رہی ہیں، اور اس میں علاقائی جو صورتحال ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں جو مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ شامل ہے، اب اس کے مصر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے، تو وہ اس خطے کی ایک نئی جو شکل ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور وہ تو ایران جنگ کے حوالے سے ہے، ہمارے اپنے ملک میں بہت سی چیزیں نئی ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو صوبوں کا جو شور مچا تھا کہ صوبے نئے بننے ہیں، اس پر کام اپنی جگہ جاری ہے، بظاہر خاموشی ہو گئی ہے، ہم نے کل اس میں بیٹھک میں بھی ذکر کیا تھا کہ بظاہر خاموشی ہو گئی ہے، لیکن آج ہی میری نظر سے علیم خان صاحب کا بیان گزرا، تو کہہ رہے تھے کہ یہ سیریس معاملہ ہے اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر ہے ختم نہیں بھی ہونا، اور اب تو اس کے کچھ مسودے جو آئینی ترامیم ہونی ہے، جس کے مطابق پھر صوبے بننے ہیں، اور صدارتی نظام حکومت آ جائے گا، اور قومی اسمبلی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور تمام وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ڈھیر سارے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے نا، تو وہ سارے وفاقی کابینہ کے بھی رکن ہوں گے۔ عجیب و غریب سا ایک اس طرح کے مسودے اب مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ خیر کوئی اتنی عجیب مشکل چیز نہیں ہے آج کے دور میں، آپ میں سے جو چاہے اس کو تھوڑا سا وہ دیں ان پٹ، اور چیٹ جی پی ٹی سے اس طرح کے مسودے بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ جو لوگ ہیں جو اس پر کام کریں، یقیناً انہوں نے بہت محنت کی ہوگی اور بہت سی چیزیں بنا بھی لی ہوں گی۔ یہ جو مسودے اس وقت مارکیٹ میں گردش کریں، کوئی ضروری نہیں کہ یہ کوئی حتمی ہوں یا اصلی ہوں، اس پر ابھی بہت ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ اور ہمارے دوست عمران شفقت صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں وہ کیا تیار، اس پہ بات کی ہے ان مسودے کے حوالے سے۔ تو ان کا میں نے مختلف جگہوں سے جو چیک کیا، انہوں نے کہا کچھ باتیں ہیں، مثلا وہ صوبوں کے حوالے سے کچھ ہے، باقی باتیں مطلب بہت سے لوگوں کے علم میں ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری تو چلتی رہیں گی۔ لیکن اسی دوران میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات تھے، گزشتہ روز ایک اس میں میٹنگ ہوئی ہے صدر مملکت سے وزیر اعظم صاحب کی، تو روایتی طور پہ ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، لیکن اس میں ایک نئی انٹری ہے اس حوالے سے، اور وہ نئی انٹری ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد صاحب کی۔ ملک احمد صاحب بڑے ایکٹیو سیاستدان ہیں، اور ان کے تعلقات گزشتہ دور حکومت میں خاص طور پر
جنرل باجوہ کے ساتھ کوٹ ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اسی حوالے سے انہیں کچھ چیزوں پہ امپورٹنس بھی ملی. بہرحال اب وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں. لیکن اس اہم میٹنگ میں جہاں پر صدر صاحب کے ساتھ معاملات ڈسکس ہونے تھے، طے ہونے تھے، کوئی ڈیل ہونی تھی، کشمیر کے حوالے سے بھی ایشو چل رہا ہے نا. وہاں پہ حکومت پہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور وہ جو ناراضگیاں چلی ہیں صوبوں کے حوالے سے بھی، اور بھی کئی چیزیں تھیں. وہ پھر ججز وغیرہ کی سمریاں رکی ہوئی تھیں. یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے جب وزیر اعظم جا کر ملے ہیں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. لیکن ملک احمد صاحب کی انٹری جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو. میں نے ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب کا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے تو رات ہی ٹویٹ کر دیا تھا، اور آج میں دیکھ رہا تھا نصرت جاوید صاحب کا بھی کہ وہ بھی اس پر بات کر رہے تھے، کویشچنز ریز کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نئی چیزیں جو ہے نا صف بندیاں جس طرح کہتے ہیں نا، وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پچھلے دنوں ویسے بھی ایک تصویر چھپی تھی جس میں محسن نقوی صاحب اور آصف زرداری صاحب اور ملک احمد صاحب تھے، تو ان پر بھی بڑی عجیب و غریب سے تبصرے ہوتے رہے. بہرحال یہ چیزیں سیاست میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن پیرالل دوسری طرف بھی ہے، جو میں کشمیر کا ذکر کر رہا ہوں، تو کشمیر میں ریزلٹس کے مطابق اب نون لیگ نے حکومت بنانی ہے، تو نواز شریف صاحب نے مری میں ایک بڑی میٹنگ رکھ لی ہے پارٹی کی، جس میں مسلم لیگ نواز کے جو اہم عہدیداران ہیں وہ موجود تھے، اور دوسری طرف سے کشمیر کی ان کی پارٹی جو ہے نون لیگ کی، وہ وہاں پہ ان کے عہدیداران اور نو منتخب اراکین جو ہے اس حوالے سے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو وہاں پہ نواز شریف صاحب نے جو خاص مجھے فیل ہوا وہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز کی شرکت تھی. وہاں پر نواز شریف صاحب نے تو جو باتیں کی ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی اس طرح سے گلے کرے گی، اور جو حالات ہیں ایسے بھی کبھی بھی امید نہیں تھی. اور انہوں نے وہ جو افہام و تفہیم کے حوالے سے بات کی، ان کا جو سیاسی جھگڑے ہیں انہیں ذاتی جھگڑے نہیں بنانا چاہیے. اچھا، ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا اسی موقع پر بیان ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے جب جی بی میں حکومت بنائی ہے اور الیکشن جیتے ہیں تب تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اور کشمیر میں جب الیکشن ہار گئے ہیں تو اب انہیں دھاندلی سوچ رہی ہے. تو مریم نواز صاحبہ کا ایسے موقع پر بیان، اور اس میٹنگ میں جہاں پر کشمیر کی حکومت سازی ہو رہی ہے، وہ جو مرکزی رول ہے مریم نواز صاحبہ کا اور مستقبل کا جو رول ہوگا وہ مرکزی قیادت والا ہوگا، وہ صوبائی قیادت کا نہیں ہے. یہ اس میں بڑا کلیئر ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی دفعہ باتیں چلتی ہیں نا، پھر یہ ہو گیا تھا کہ نہیں یہ چیزیں سیٹلڈ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بس پنجاب کو دیکھیں گی اور باقی چیزوں میں ان کی انوالومنٹ نہیں ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کا رول جو ہے وہ مستقبل میں وفاقی حکومت کے لیے اور پارٹی کی مرکزی قیادت کے لیے سامنے آئے گا. اور یہ آج کی میٹنگ میں ان کا بیٹھنا اور ان کا بات کرنا اور اس میں مشاورت میں شامل ہونا یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے. ہاں، حمزہ صاحب کو کیا رول ملتا ہے یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ایشوز بنیں گے تو وہ چلتے رہیں گے. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی اور ان ساری چیزوں کی، تو خواجہ آصف صاحب کا بڑا ایک عجیب و غریب سا کردار ہے. رول کی جب میں بات کر رہا ہوں نا، خواجہ آصف صاحب اکثر غصے کا، برہمی کا اظہار کرتے ہیں سسٹم کے حوالے سے بھی، لوگوں کے اگرچہ وہ بڑا پیٹی سے ایشوز بھی سم ٹائمز ہوتے ہیں کہ افراد کے حوالے سے وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب سا ان کا معاملہ ہے. وہ جناب کبھی کوئی سرکاری افسروں چھوٹے چھوٹے جو ان کے ضلع میں ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو اس پر بھی وہ پبلکلی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے کہ وفاقی وزیر اس طرح کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. کبھی سسٹم ہائیبرڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب پھر انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا سا ٹویٹ کیا ہے اور وہ پورا ایک مضمون ہے. مضمون اس طرح سے، مضمون کے حوالے سے جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ عرصہ قبل توفیق بٹ صاحب کے ایک مضمون پر ان کے خلاف مقدمہ بنا، پیشیاں ہوئیں، بڑے سینئر صحافی گئے، جا کے اس معاملے کو ختم کرایا کہ انہوں نے بیوروکرپٹ لکھا تھا. سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو بیوروکرپٹ کہہ دیا. اچھا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے ظاہر نہیں کہنا چاہیے. اور انہوں نے بھی جیسے کہا اس کے حوالے سے کارروائی بھی ہوئی. کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو بیٹھ کر بات ہو سکتی تھی. جو بھی ہوا وہ سارا ہوا. معاملہ کیسے سیٹل ہوا، لیکن خواجہ آصف صاحب مسلسل یہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے ایک اسکرین شاٹ دیا ہے
محمد مالک صاحب کا انہوں نے ایک وہ لگا کے ریفرنس، اور کہا ہوا ہے کہ اس کو روف کلاسرا آفیشل، اس پہ سے انہوں نے تصویر لی ہے، اور اس میں منصور علی خان اور محمد مالک صاحب کی تصویریں ہیں۔ روف کلاسرا صاحب تو پتہ نہیں کہاں ہیں اس میں، اور مالک صاحب کا انکشاف خواجہ آصف صاحب جو اپنے ٹویٹ میں کوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے ایک سینئر بیوروکریٹ اس وقت پرتگال بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بیوروکریٹس کا 9 ارب روپیہ کھایا ہوا ہے، صرف ایک بیوروکریٹ کا 3.25 ارب روپیہ ان کے پاس ہے۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں خبریں چلی تھیں کہ شادی میں 2 ارب روپے کی سلامیہ ملی ہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب کو اتنا کچھ پتہ ہے، اور پرتگال کا وہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ پراپرٹیز بنا لی ہیں اور وہاں چلے گئے۔ اگر کوئی پرانے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں تو وہ تو اور بات ہے، ان کے لیے بھی کوئی سسٹم موجود ہوگا کہ ہم کیسے ان کو واپس لا سکتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہیں گلے کرنے کی بجائے ایکشن لینا چاہیے، یا تو وہ وزارت چھوڑ دیں نا، ریزائن کرے، باہر آ جائیں، اپوزیشن میں ہوں اور پھر تقریریں کرے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا سوچ کر ان کو بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ مسلسل وہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح اب انہوں نے یہ بات اس ٹویٹ میں، یہ جو بڑا لمبا چڑا مضمون ہے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور وہ رول کر رہے ہیں، اور پھر وہ 1950 کی دہائی اور 60 کی دہائی اور پتہ نہیں کن کن کی کہانیاں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی حکومت میں بھی تو 2 بیوروکریٹس جو ہیں سابق، وہ وفاقی وزیر ہیں اور بڑے اہم وفاقی وزیر ہیں۔ تو خواجہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاید ڈرتے ہوئے ان کا نام نہیں لے رہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 4 5 سال کے بعد کوئی خواجہ آصف اٹھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ جناب ایک حکومت نے اس طرح سے 2 بیوروکریٹس کو وزیر بنایا ہوا تھا اور سارا کچھ ان کے کنٹرول میں تھا۔ مطلب کیا باتیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ بھئی اگر آپ میں ہمت ہے تو نام لیں کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف نے بیوروکریٹس کو وہ دیا ہوا ہے، امپاور زیادہ کیا ہوا ہے، اور یہ ٹریڈیشنلی ان کا ہے، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب سے ہے۔ اچھا، ان کا انداز حکومت ہے اور وہ وزیر اعظم ہے، پہلے وزیر اعلیٰ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے۔ خواجہ صاحب کو اگر یہ سسٹم برا لگتا ہے تو یار اس کے مخالفت تو کریں۔ اچھا، اسی ٹویٹ میں انہوں نے رونا ڈالا ہوا ہے کہ وہ جو نجکاری ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن بھٹو کے دور میں، اس نے بڑا غرق کر دیا سب کچھ کا۔ اچھا، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا، بالکل بہت سے لوگوں کا ہے۔ تو ساتھ ہی آگے آ کر کہتے ہیں کہ لیکن نواز شریف کی سربراہی میں پرائیویٹائزیشن جو ہے بڑا اچھا شروع ہو گئی ہے۔ اچھی بات ہے یار، مطلب آپ کی پرائیویٹائزیشن اگر بھٹو صاحب والی غلط تھی تو آج والی کیوں کامیابی ہے؟ آج والی کو ملک کے لیے مفید قرار دے رہے ہیں۔ عجیب و غریب سے مسائل ہے نا۔ تو خواجہ آصف صاحب یہ جو جن بیوروکریٹس پر الزام لگاتے ہیں، یہ ڈھکی چھپی باتیں کرنے کے بجائے ہمت کریں۔ مطلب حوصلہ تو ان کا یہ ہے کہ ان بیوروکریٹس کا نام نہیں لے سکتے، وفاقی وزیر ہیں خود، اور تانے مارتے ہیں وہ خواتین کی طرح چھپ چھپ کر۔ کھل کر بات کریں، نام لیں اور بتائیں اور ان پہ کارروائی کروائیں، اور اگر حکومت نہیں کارروائی کرتی چھوڑیں ایسی وزارت، ٹھوکر مارے اور باہر نکل آئیں، آ کر مخالفت کریں، کھڑے ہو کر سڑک پہ مخالفت کریں، ہمت دکھائیں ذرا۔ اور یہ جو بیوروکریٹس کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک اور بیوروکریٹ ہیں بڑے سینئر، راشد لنگڑیال صاحب۔ وہ یہ چونکہ خواجہ صاحب ذکر کر رہے ہیں نا کہ ان کے پاورز ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، راشد لنگڑیال صاحب بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے، بڑے زبردست، بڑے کیریئر آفیسر ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشنز میں ماسٹرز کیا، فورن کوالیفائڈ ہے، بڑی اچھی اچھی اسائنمنٹس اور اپوائنٹمنٹس انہوں نے وہاں پہ سرو کیا ہے۔ ان کے حق میں بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں پہ ان پہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے۔ تقریباً 2 سال سے وہ ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، ہاں بلکہ 2 سال ہو گئے ہیں پورے۔ ایف بی آر پر ہمیشہ سے ہی مسائل ہیں، ابھی بھی ان 2 سالوں میں بھی ان کے جو ٹارگٹس پورے ہونے کا ہے وہ نہیں پورے ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وہ ٹارگٹس ریئلسٹک نہیں ہوتے، یا ایف بی آر میں کیپیسٹی نہیں ہے؟ سنانے کو تو بہت کچھ ہے، انہیں بونس ملتے ہیں ایف بی آر والوں کو، تمغے مل جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک نیا کام جو ہے خواجہ راشد لنگڑیال صاحب، اچھا بڑی اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، بڑے عرصے سے انہیں کالمز وغیرہ لکھنے کا شوق ہے، کبھی کبھار ان کے کالم آ جاتے تھے، لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ پچھلے ماہ سے، یعنی جولائی سے کہہ لیں، ہاں جون میں بھی ویسے کچھ کالم ہیں، لیکن جولائی سے تو انہوں نے بھرمار کی ہوئی ہے کالمز لکھنے کی۔ جنگ اخبار میں ان کے کالم چھپتے ہیں، اور گزشتہ ماہ میں ان کے 7 کالم چھپے ہیں جنگ میں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کالم لکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں اور ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ جو کالم لکھنا ہے وہ آسان کام تو نہیں ہے۔ وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ بیٹھک میں آپ نے دیکھا، بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ کالم لکھتے ہیں
اور جس نے انہوں نے کالم لکھنا ہوتا ہے باقاعدہ ان کے لیے پریشانی، اور وہ مطلب ایک ایکٹیویٹی ہے بڑی کہ یار میں نے کالم لکھنا ہے. ایک ٹائم لگتا ہے، انسان سوچتا ہے، اپنے خیالات کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا کرتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے، لفاظی کا معاملہ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، جو بڑی خوبصورت لفاظی کرتے ہیں راشد انگریال صاحب. راشد انگریال صاحب نے جناب جولائی کے مہینے میں جو ہے 4 جولائی کو، پھر 7 جولائی کو، پھر 10 جولائی کو، پھر 14 جولائی کو، پھر 18 جولائی کو، پھر 21 جولائی کو، اور پھر 25 جولائی کو ان کے کالمز چھپے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7، ایک مہینے میں 7 کالم. اور اس ماہ میں اگست کے مہینے میں ان کے اگین 7 کالم چھپ چکے ہیں. 15 تاریخ ہے، 14 تاریخ کو ان کا لاسٹ کالم چھپا تھا. اور خیر وہ 4 کالمز کی ایک سیریز تھی. قیام پاکستان کے حوالے سے انہوں نے سوچا وہ بات کریں، اور بڑی نصیحتیں بڑی خوبصورت کی ہوئی ہیں انہوں نے. تو 4 کالمز کی سیریز جو ہے 11 12 13 14 کو مسلسل چھپے، اور اس سے پہلے 1 اگست کو اور 5 اگست کو اور 8 اگست کو، یعنی 3 اور 4 7 کالمز اس مہینے کے آدھے مہینے میں چھپ چکے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ راشد انگریال صاحب کے پاس اتنا سارا ٹائم ہے. مطلب ملٹی ٹاسکنگ آفیسرز ہوتے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اہم پوسٹ پر ملک کی جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں FBR کی، جس میں مسائل بھی بہت سے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹارگٹس بھی ہیں. اتنے ایزی ہیں وہ کہ وہ 7 کالم، اور اس ماہ میں تو مجھے امید ہے کہ وہ 10 15 کالم لکھ دیں گے، وہ لکھے جا رہے ہیں اور اس کام میں مصروف ہے. مجھے تو لگتا ہے ابھی ان کا خاصا ٹائم پڑا ہوا ہے سروس میں، انہیں اللہ اور ترقی دے. گریڈز میں تو بس جتنی ترقی ہو سکتی تھی وہ اس پر پہنچ گئے تقریباً، لیکن یہ کہ وہ اسائنمنٹس ابھی بھی باقی ہیں. پر مجھے تو لگتا ہے وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح کی چیزیں، وہ جو ایک فلاسفر، تھنکر، ایک راستہ دکھانے والے، تو شاید حکومت کو کوئی ضرورت ہو ایسے لوگوں کی، اور انہیں یہ مشکل والی ٹاسک چھوڑ کر یہ اس قسم کا انہیں لائیں، کوئی تھنک ٹینک بنا دیں، کوئی پلاننگ کمیشن میں لگا دیں، کہیں کوئی اچھی سی کوئی وزارت وغیرہ دے دیں یار، اس میں چھوڑیں، سینیٹری بنا کے کرنا ہے نا تو کر لیں گے حکومت. تو خواجہ صاحب والی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ شور مچاتے ہیں، دوسری طرف یہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا ویسے تو بہت سے وہ لوگوں کو ٹک ٹاکس کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو جو دھڑا دھڑ ٹک ٹاکس ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ حکومت انہیں اجازت دے رہی ہے. یہ جو کالمز چھپ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ حکومت اجازت دے رہی ہے. اور اس میں جو خواجہ صاحب نے ذکر کیا نا، سیاستدانوں کی کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری، کوئی غفلت، کوئی نظر انداز کرنا، اور کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا چلتا ہے. ورنہ بیوروکریٹ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے سامنے کسی بات کو ادھر سے ادھر ہو جائے. نو وے، ہو ہی نہیں سکتا. چیف ایگزیکٹو ہے، 1 منٹ لگتا ہے یوں اڑا کر ادھر سے ادھر پھینک دیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. آسان جو ہے نا بڑا کام ہے الزام لگا دینا، کسی پہ ڈالنا نا تو سب سے آسان کام ہے بیوروکریسی پہ ڈال دیں. ان کے مسائل ہیں لیکن وہ اس وجہ سے ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ انہیں کہیں کنٹرول نہیں کرتی. اور کنٹرول کی بات ہو تو ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ، ویسے تو وہ ہر روز کی چیزوں سے لنکڈ ہے، جو لاہور میں ہوا ہے، جس میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں لاہور نہر پر ہوا ہے، جہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں 5 لوگوں کی جان گئی. 4 لوگ گاڑی میں تھے جس میں سے 3 اپنی جان سے گئے، اور روڈ سائڈ پر جو واک کر رہے تھے 2 نوجوان بچے، وہ بھی اس کی زد میں آ کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. صبح کی سیر کر رہے تھے، اور یہ بچے جو ابھی تک جو پتہ چلا رپورٹ، شاید وہ بچے کی عمر بہت کم تھی، 17 سال تھی شاید جو گاڑی چلا رہا تھا، اور کوئی 150 کے قریب سپیڈ تھی، اس پر جا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو حکومت نے کنٹرول کرنا ہے، قانون ایسے سخت ہونے چاہیے، پراپر چیک ہونا چاہیے، اور ہر جگہ چیک ہونا چاہیے. سیف سٹی کیمراز اور تھوڑے سے اور لگا لیں، جیسے بھی ہے اس کو مانیٹر کریں، پکڑیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ صرف چند سگنلز پر ہے جہاں پر چلان ہو جاتا ہے رولز کی خلاف ورزی پہ، یا چند روڈز ہیں جہاں پہ سپیڈ کا آ رہا ہے، باقی جگہوں پر نہیں ہے. اس کو مزید وہ کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ پھر نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہ نوجوان بچے جو ہیں مطلب وہ پوری ایک فیملی کے لیے سوچیں کس کرب، کس غم، کس دکھ میں وہ ہوں گے. لیکن اس میں ان کا جو قصور ہے کہ ان بچوں کو، یہ بچے گاڑی لے کر کیوں نکلے ہیں، 18 سال سے کم عمر بچے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 18 سے زیادہ والے بھی ہیں، ان کی ڈرائیونگ کی کوئی ٹریننگ کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں. ابھی بھی بڑی سختی کے باوجود لائسنس بڑی نرمی سے ابھی بھی بنے جا رہے ہیں. روڈز پر
جگہ جگہ ٹریفک پولیس والے ٹریفک کو سٹریم لائن کرنے کی بجائے، اسموتھ رکھنے کی بجائے وہ چلان کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ 5-6 لوگ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو سائڈ پہ روکا ہوا ہے، بائکس کو، رکشوں کو، پک اپس کو، وینس کو، اور وہ صرف چلان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بڑی شاہراہوں، یہ ہمارے ہاں جیل روڈ ہے ہمارے آفس کے قریب، وہ مین روڈ پر شادمان چوک کے قریب ناکہ لگا ہوا ہے، اور مستقل کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے. وہ دن رات وہ لگے ہی رہتے ہیں بیریئرز، اور وہ وہاں پہ ٹریفک بلاک رہتی ہے ہر وقت کہ وہ بس کھڑے ہوئے ہیں، چیکنگ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو چلان کاٹنے کے لیے. گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے جو سگنل ہے وہاں پہ چائنا چوک کی طرف سے جانے والی جو ٹریفک ہے وہ عین چوک میں ریڈ لائٹ پر سگنل پر پولیس والوں نے لوگوں کو روکا ہوتا ہے، وہاں چلان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سے جو لیفٹ موسٹ لین میں جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں بالکل وہاں پہنچ کر پھر اپنی لین چینج کرنی پڑتی ہے کیونکہ آگے ٹریفک پولیس والے چلان کر رہے ہیں. مطلب کوئی سینس نام کی چیز ہی نہیں ہے. خیر، میں وہ اس حادثے سے چلا تھا، اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی نہر پر ہی ایک ون ویلنگ کی صورت میں حادثہ ہوا جس میں بہت ہی دردناک سا وہ مطلب منظر وہ پیش کیا گیا کہ وہ بچے کی گردن بھی الگ تھی اور بازو بھی الگ تھا اس حادثے کے بعد. مطلب پیرنٹس کو سوچنا ہوگا، بچوں کو نہیں سمجھ ہوتی، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن ہمیں پیرنٹس نے اس بات کا احساس کرنا ہے. اس کے بعد سب سے اہم ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ہمارے سلیبس میں یہ چیز شامل کی جائے. ٹریفک رولز، ڈرائیونگ ایج، اس کے جو نتائج ہو سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ہمیں بچپن سے سکھانا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے سلیبس میں ایسی چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی کہیں نہیں ہے. مطلب اکا دکا کوئی ہو سکتا ہے کہیں ہو، مطلب جنرلی مجھے نہیں یاد کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے. تو اس کو بھرپور طریقے سے شامل کیا جائے. ایون پیدل چلنے کے لیے رولز ہونے چاہیے، سڑک کراس کرنے کے لیے ہونے چاہیے کہ کیسے ہے، جو ہیں دنیا بھر میں اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے. میں چائنا کیا، میں نے دیکھا وہ بچے کلاس میں یہی کام کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں کہ وہ ہاتھ میں لائٹس پکڑی ہیں کہ ریڈ لائٹ پہ کیسے رکنا ہے، گرین لائٹ پہ کیسے چلنا ہے، سڑک کیسے کراس کرنی ہے، زیبرا کراسنگ بنی ہے. وہ سارا کچھ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ حکومت نے سکھانا ہے، حکومت نے کرنا ہے. اور جو لائسنس ہے اس کے حوالے سے سختی کی جائے لائسنس دینے کے لیے، اور بغیر لائسنس کے نہیں ہونا چاہیے. گاڑیوں کی فٹنس چیک ہونی چاہیے، بغیر فٹنس والی گاڑیاں سڑک پر نہیں آنی چاہیے. اوور لوڈنگ چیک کرنی چاہیے. اب یہ اسکول کھل جائیں گے اگلے چند دنوں میں، کچھ کھل گئے ہیں. وہ بچوں کو وینس میں جس طرح باہر لٹکے ہوتے ہیں، اور یا رکشوں میں جو فرنٹ سیٹ پر دونوں طرف ڈرائیور نے اپنے ساتھ بچے بٹھائے ہوتے ہیں، انہوں نے بیگز پکڑے ہوئے ہیں. سب چیزیں خوفناک ہیں، اور خدا نہ خواستہ مطلب ہو رہی ہوتی ہیں ایسے روز حادثات. تو ان سب کو بچانے کے لیے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور اس کے لیے انتظامات حکومت کا کام ہے. حکومت مطلب بڑے بڑے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں یہ چھوٹے انسانی جان کے حوالے سے اس پر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.